آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ حضرات محترم، قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس پر کچھ روشنی ڈالوں کہ یہ دنیا، یہ مختصر سی زندگی، نہ جانے کب تک ہماری زندگی ہے، کب دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ جانے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس سے میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے۔ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم۔ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پیارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت محبت کرتا ہے، اور زبان پر بہت ہلکا، زبان پر بہت تھوڑا سا ہے، زبان سب کو اکثر لوگوں کو یہ معلوم ہے، لیکن میزان عمل میں سب سے زیادہ بھاری ہے۔ میزان عمل جو ترازو رکھی ہے، میں نے کہا دنیا کے ترازو کے برخلاف وہ ترازو ہوگی، کچھ ایسے ہوں گے بس اتنے گناہ اور نیکی کا پلہ جب برابری میں آ کے رک جائے گا، کوئی نیک عمل ایسا نہیں کہ ایک پلہ تھوڑا اوپر چلا جائے تو نیکی کا پلہ اوپر چلا جائے تو پھر جنت کا پروانہ بن جائے گا، تو پھر ایک ٹکڑا ڈالا جائے گا، پرچہ لا کے اس پہ رکھ دیا گیا، نیکی کا پلہ بھاری ہو گیا، کہا وہ پرچہ کون ہے؟ میزان عمل میں بھاری ہے، کہا وہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں، میں ایک وظیفہ بھی بتا دوں آپ کو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو فجر کی سنت نماز اور فرض نماز کے درمیان یہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مالدار بنا دیتا ہے، کثرت سے مال عطا فرماتا ہے۔ ہمارے لیے دین میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں، اگر ہم کریں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دنیا کی بلاؤں سے بھی دور کرتا ہے اور آخرت میں جانے کا پروانہ بھی بناتا ہے۔ لیکن ہم فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے تو ہم کو کہاں وظیفہ پڑھنے کا ٹائم ہوگا؟ ظہر میں الگ چیز ہے جو انسان کو زندگی سدھار دے، عصر میں الگ وظیفہ ہے جو انسان کی زندگی بہتر بنا دے۔ ہر چیز موجود ہے، دین میں ہر چیز وہ موجود ہے، لیکن کبھی ہم نے اس کی طرف غور و فکر نہیں کیا۔ تو اسی لیے لوگوں کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میرے پروردگار کو یہ دین ایسے پیارا نہیں ہے۔ رب نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے، وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے پسندیدہ ہے کہ اس میں وہ اپنے محبوب کو پیدا کیا اور اس محبوب کے صدقے سے امت کے لیے نہ جانے کتنی آسانیاں پیدا کی، مگر یہ امت ہے کہ ماننے کو تیار نہیں۔ ایک اللہ کے نبی ہے، نام حضرت شعیب علیہ السلام ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، میں اس کی تشریح آپ کی طرف مختصر عرض کروں۔ نام حضرت شعیب علیہ السلام ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں۔ ایک جگہ ہے جس کا نام مدائن ہے، مدین ہے، وہاں کے رہنے والے، وہاں ان کا بہت بڑا قبیلہ ہے، قوم سمود غالباً ان کے قوم کا نام ہے۔ پہلے زمانے میں اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو اس پر عذاب نازل ہو جایا کرتا تھا۔ رات کو کوئی گناہ کرے تو صبح اس کے دروازے پر لکھا رہتا تھا کہ رات کو اس نے زنا کیا ہے، رات کو اس نے چوری کیا ہے، رات کو اس نے ڈاکہ ڈالا، صبح دروازے پر لکھا رہتا تھا۔ کوئی کیسا گناہ کرتا تھا، پوری قوم دنیا تباہ و برباد ہو گئی۔ حضرت قوم سمود کو دیکھیے، قوم لوط کو دیکھیے، قوم نوح کو دیکھیے، تباہ و برباد ہو گئے، بڑے بڑے عذاب نازل ہوئے، کبھی سیلو طوفان،
کبھی آسمانوں سے آگ برسنا، کبھی پتھروں کی بارش ہونا، کبھی خون کا پانی کا خون بن جانا، نہ جانے کتنے عذاب نازل ہوئے. لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ اللہ نے اس دین میں اپنے نبی کو پیدا کیا، اس امت کے درمیان اپنے محبوب کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلی طور پر عذاب اٹھا لیا. کلی طور پر یہ ہے کہ جو پہلے زمانے میں عذاب ہوتا تھا وہ عذاب اب نازل نہیں ہوتا. ورنہ کیا ہم گنہگار نہیں ہیں؟ کیا ہم خطا کار نہیں ہیں؟ کیا ہمارے درمیان ہمارے معاشرے میں زانی موجود نہیں ہے؟ ہمارے درمیان شرابی موجود نہیں ہے؟ ہمارے درمیان جواری موجود نہیں ہے؟ ہمارے درمیان سٹے باز موجود نہیں ہے؟ ہمارے درمیان لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والے موجود نہیں ہے؟ ہمارے درمیان ناپ تول میں کمی کرنے والے موجود نہیں ہے؟ سب موجود ہے، مگر اپنے محبوب کے صدقے سے اللہ نے یہ بڑے عذاب کو اٹھا لیا ہے. کیونکہ رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اس رحمت کی وجہ سے آپ عذاب سے بچے ہوئے. تو حضرت شعیب علیہ السلام اس کی قوم پر عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ اور یہ سب کے لیے غور و فکر کی بات ہے. تمام حضرات میں آج موضوع الگ بنانے والا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب کا ذکر کروں گا، انشاءاللہ اگلے ہفتہ ذکر کروں گا حضرت عمر بن خطاب کا. بس کچھ بات لوگوں کے لیے ضروری ہے. ہم تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، روزہ رکھتے نہیں، یہ تو الگ سی بات ہے کہ پروردگار کے بدرمیان کھڑا ہونا فرض نماز ہے. رب چاہے تو کل قیامت کے دن معاف کر دے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں نا جس کی وجہ سے نہ جانے کتنے قوم تباہ و برباد ہو گئی ہے. تو شعیب علیہ السلام کے قوم میں تو لوگ جاتے تھے نا تجارت کرنے کے لیے، تو ادھر سے ہو کے بہت بڑا یہ تھا، تو ادھر سے ہو کے جاتے تھے. تو یہ لوگ کا کام یہ تھا کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے. ناپ تول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ سامان یہ 2 پیمانے رکھتے تھے. اگر کسی سے کوئی سامان لینا ہو تو بڑے پیمانے سے لیتے تھے، کسی کو کچھ دینا ہو تو چھوٹے پیمانے سے دیتے تھے. ناپ تول میں کمی کرنا. حضرت شعیب علیہ السلام اس کو بار بار قوم کو سمجھاتے تھے کہ یہ چیز اچھی چیز نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، لیکن قوم ماننے کو دے، یعنی کہ منافع ہو رہا تو منافع دیکھیں گے کس لیے. تو ناپ تول میں کمی کرنا، لینا ہے تو بڑے پیمانے سے لینا، دینا ہے تو چھوٹے پیمانے سے دینا، یہ ناپ تول میں کمی کرنا. حضرت شعیب علیہ السلام قوم کو سمجھاتے رہے، مگر قوم ہے کہ ماننے کو تیار ہے، قوم ہے کہ ماننے کو تیار ہے. آج ہماری قوم کا حال ہے، لوگ دیکھنے کے لیے کہ اگر اس کے دکان کوئی چیز کا لگا ہوا ہے تو تھوڑا سا اگر 100 گرام کم کر لیں گے 10 آدمی کا، تو 1 کلو شکر دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں، 1 کلو سامان ہم دوسرے کے پاس بھی دے سکتے ہیں اگر 10 آدمی سے 100 کو 100 گرام اگر کم کر لیا. یہ بھی ہمارے قوم کا حال ہے. قوم سمود کو اللہ نے آگ برسایا، آگ، پوری قوم جل کے تباہ و برباد ہو گئی. کیا آج ہمارے درمیان وہ قوم موجود نہیں ہے جو کمی اور بیشی کیا کرتے ہیں، جو زیادہ اور کم کیا کرتے ہیں، دینے کے وقت تھوڑا سا دیتے، لینے کے وقت زیادہ دیتے؟ کیا ہمارے درمیان موجود نہیں ہے؟ آج بھی موجود ہے. لیکن میرے مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے کہ اتنی عذاب سے بچی ہوئی ہے. یہ میرے مصطفیٰ کا کرم ہے کہ آپ اس عذاب سے بچے ہوئے ہیں. ورنہ فرماتے خلیفہ بغداد ہارون رشید کا زمانہ ہے، خلیفہ بغداد ہے، ہارون رشید ہے. ہارون رشید کے بارے میں ایک شخص ہے جس کو دنیا بہلول دانا کہتے ہیں. ان کا بھی لقب ابو العباس ہے. حضرت ہارون رشید کا بھی لقب ابو العباس ہے. یہ کون ابو العباس ہے؟ سرکار کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے. حضرت ہارون رشید فرماتے ایک دن بہلول دانا سے کہ بازار جاؤ، گوشت بیچنے والا ہے نا، ان کے پیمانے کو دیکھو، وزن کرنے والے کیلو کو دیکھو کہ وہ کم ہے کہ زیادہ ہے. گئے تو گیا حضرت بہلول دانا، جب بازار پہنچے تو دیکھا ایک پیمانے کو، کیلو کو، وزن کو اٹھایا تو دیکھا کھوٹ ہے، اس میں کمی ہے، رکھ دیا. اس سے پوچھا کہ تیرا حال کیا ہے؟ کہ اتنی بدحالی سے زندگی گزر رہا ہے، ایسا لگتا ہے جس چھری سے گوشت کاٹ رہا ہوں اسی چھری سے اپنے جسم کو کاٹ ڈالا. اتنا کہا حضرت بہلول دانا دوسری جگہ پہنچے، گوشت کاٹنے والے سے اس سے پوچھا، اس کے بھی پیمانے کو دیکھا، کیلو کو دیکھا، وزن کو تو دیکھا اس میں اندر بھی کمی ہے. پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ کہا کہ اتنا بدحال ہے، کاش پیدا نہ ہوا ہوتا تو اچھا تھا، کاش پیدا نہ ہوا ہوتا تو اچھا تھا. تیسرے کے پاس گئے بہلول دانا، جب گئے تو اس سے پوچھا، دیکھا اس کو تو اس کا پیمانہ بالکل سلامت تھا، صحیح سالم تھا. اس سے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ بہترین اسے کھلا رہا ہے، میرے اولاد بھی فرما بردار ہے، اللہ نے کسی قسم کی کمیاں نہیں کی ہے.
اللہ بہلول دانا جب واپس آئے پوچھا کہ کیا حال ہے تو بتایا، تو ہارون رشید نے کہا کہ اس کو سزا دی جائے جس نے ایسا کیا ہے۔ بہلول دانا فرماتے سزا دینے کی ضرورت کیا، وہ خود دنیا کے عذاب میں مبتلا ہو چکا ہے، دنیا کے سزا میں مبتلا ہو چکا ہے، یعنی کلی طور پر تو عذاب ختم ہو چکا ہے، مگر آج بھی وہ عذاب ہمارے اندر آ رہا ہے کہ دیکھو آج اتنا بڑا ترقی کرنے والا درگت کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ آج اگر پیسہ زیادہ بھی ہو جائے تو سکون و چین و اطمینان نہیں ملتا، پیسہ زیادہ بھی ہو جائے تو اولاد نافرمان نکلتا ہے، پیسہ زیادہ بھی ہو جائے تو اس کو سکون کی زندگی میسر نہیں ہوتی، کیونکہ جب تمہارے پاس حرام کا مال آنے لگتا ہے تو اللہ زندگی سے سکون کو ختم کر دیا کرتا ہے۔ اسی لیے کماؤ، وزن ناپ تول میں کمیاں بیشیاں مت کیا کرو، جو تمہارا حق ہے وہ تمہارے پاس پہنچ جائے گا، جو تمہارا حق ہے وہ تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ ایک واقعہ آپ نے سنا، ابھی سوشل میڈیا پر کچھ زمانہ پہلے گردش کر رہا تھا کہ ایک شخص تھا، تاجر آدمی، تاجر ہے مگر برکت نہیں ہوتی۔ اس نے پوچھا کہ اللہ کا ولی کہتا ہے چلو ان کی بارگاہ میں چلو، وہ کچھ نہ کچھ ضرور بتائے گا، اللہ والا ہے، اور اللہ والے کی نگاہ سیدھا دل پر ہوا کرتا ہے، وہ آنے والے کی کوالٹی کو پہچان لیتا ہے کہ یہ کس نیت سے آیا ہے۔ وہ آیا، اللہ کے ولی کی آنکھ بند تھی، بیٹھے وظیفے میں مضبوط تھے، تو وہ شخص آیا کہ حضور کچھ بتا دیجیے، میرے رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ والے نے کہا کہ کام کر، صحیح تولا کر، صحیح وزن کیا کر۔ اتنا سننا تو وہ سمجھ گیا کہ اللہ والا پہنچا ہوا ہے، وہ چیز جانتا ہے جو چیز ابھی تک کسی نے بتائی نہیں۔ یہ گیا تو پھر صحیح طور پر صحیح سے وزن کرنے لگا، یہاں تک کہ کسی کو مال زیادہ بھی کوئی لے لیتا تھا تو پھر منع نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ کچھ زمانے کی کچھ مدت کا عالم یہ ہو گیا اس کے پاس کہ وہاں کا سب سے بڑا تاجر بن گیا۔ اللہ نے اتنی برکت دی، اس کو اتنی برکت دی، وہ سب سے بڑا تاجر بن گیا، اور اتنا بڑا تاجر بن گیا کہ جو پیمانہ تھا وزن کرنے والا، کلو 100 گرام 50 گرام، اس کا سونے کا بنا لیا، یہ بھی سونے کا بنا لیا۔ تو سونے کا بنا لیا، یہ لے کے ایک دن اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچا، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچا کہ حضور آپ نے جو بتایا تھا میں نے اس پر عمل کیا، اللہ نے اتنی برکت دی کہ میں وزن کرنے والوں کو بھی سونے کا بنا دیا۔ تو اللہ کے ولی نے کہا لو اس کو اور جا کے ندی میں پھینک کے آ جاؤ۔ اب کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کہ ندی میں پھینک کے آ جائیں، وہ گیا اور لینے کے بعد جا کے ندی میں پھینکتے آ گیا۔ اللہ والوں کی نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ہم تو یہاں بیٹھے رہتے، اللہ والے لوگ محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ گیا تو اتفاق سے کچھ لوگ جا رہے تھے اسی کے پاس کام کے لیے، کچھ تاجر جا رہے تھے اس سے سامان خریدنے کے لیے، تو جب دریا پار کر رہے تو پاؤں میں ٹھوکر لگی، اور جب ٹھوکر لگی تو جب اٹھایا کیا ہے تو دیکھا وہ سونے کا بر، وہ سونے کا کلو گرام وزن گئے۔ تو کہا کہ اس علاقے میں یہ تو وہی تاجر کا ہوگا کہ سب سے بڑا تاجر وہی ہے۔ وہ لے کے گیا، تمام لیا کے اس تاجر کو دے دیا۔ اب تاجر کو دیا، مال خریدنے آتا کہ مال دے دو، کہا کہ رکو یہ بات کی بات ہے، پہلے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچو۔ وہ لے کر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچا، اللہ کے ولی سے کہا کہ حضور آپ نے جو کہا تھا میں نے اس پر عمل کر لیا، لیکن یہ پھر میرے پاس واپس آ گیا۔ اللہ کے ولی کی آنکھ کھلی اور فرمایا کہ سن لو، جو تمہارا حق مال ہے وہ تمہارے پاس ضرور لوٹ کر آئے گا، جو تمہارا اپنا مال ہے وہ تمہارے پاس ضرور لوٹ کر آئے گا۔ پتہ یہ چلا جس حرام کے چکر میں ہم رہے نا کہ اللہ پر 100 روپیہ کسی کا مار کے کما لیں گے ترقی مل جائے گی، یہ ترقی نہیں ہے۔ حلال کا ایک نوالا کھاؤ کہ اللہ اسی میں نور اور برکت عطا فرمائے گا، اسی لیے حلال کا لقمہ کھانے کی کوشش کرو۔ تو سب سے زیادہ اگر قوم پر عذاب ہوا، جو چیز آج ہمارے اوپر نہیں تو پہلے زمانے میں میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، میرے سرکار نے فرمایا کہ تاجروں تمہارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ناپنا اور تولنا، اس کو صحیح سے رکھا کرو، کیونکہ جب کوئی بندہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے، قحط سالی میں مبتلا کرتا ہے اور ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتا ہے۔ آج دیکھو کون قحط سالی میں نہیں ہے، سب قحط سالی میں ہے، کسی نہ کسی وجہ سے قحط سالی میں ہے۔ دن بھر پھیرا لگاتا ہے پھر بھی کہتا ہے کہ شام ہوتا ہوں پیسہ کہاں جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ سکون کی زندگی میسر نہیں ہوتی ہے۔ جو والدین جو بچپن میں جس بچے کو اچھی طرح سے شفقت کا ہاتھ پھیرا، کچھ کمیاں نہیں رہنے دیا، دن بھر 200-400 روپیہ کھلایا، اور دیکھو کچھ دن کے بعد جو ہی بڑا ہوا تو وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا، تیری سکون کی زندگی کہاں چلی گئی؟ جس سکون کی زندگی کے لیے تم نے اولاد کو دن میں 400 روپیہ 500 روپیہ کھلا دیا، بڑے ہونے کے بعد جب تیری بات نہ سنا تو پھر تیری سکون کی زندگی کہاں ہے؟ اے لوگوں اچھی زندگی چاہتے ہو تو پھر رزق حلال خود کھانے کی کوشش کرو، اپنے بچوں کو کھلانے کی کوشش کرو، یہ رزق حلال ہے۔ اور جب بھی تم نیکیاں کرو، نیکیاں کسی کی ضائع نہیں ہوتی ہیں،
چاہے وہ کس حالت میں نیکیاں کریں، کیسے بھی نیکیاں کریں، نیکیاں ضائع نہیں ہوتی ہے، آپ کبھی بھی نیکیاں کریں۔ اور میں تم کو ایک واقعہ بتاؤں، حضرت سعصع بن زبیر فرماتے، سعصع ایک صحابی رسول ہے، میرے سرکار کی بارگاہ میں آئے، اور جب سرکار کی بارگاہ میں آئے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہیں۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اور جب مسلمان ہوا تو میرے سرکار نے فرمایا، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار سے صحابہ نے، وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ سرکار زمانے جاہلیت میں جو میں نے نیکیاں کیا اس کا بدلہ مجھے ملے گا؟ زمانے جاہلیت میں جب ایمان لے کر نہیں آتا، میرے سرکار نے فرمایا کیا کیا؟ عرض کرتے ہیں آقا معاملہ یہ تھا کہ میں نے 2 اونٹ خریدا تھا، 2 اونٹ، اچانک میرا 2 اونٹ گم ہو گیا، تو میں اس کو تلاش کرتے کرتے بہت دور نکل گیا، اور جب نکل گیا تو اچانک ایک جگہ پہنچا تو ایک ضعیف آدمی بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پہ میرا اونٹ چل رہا تھا۔ میں نے اس آدمی کو کہا یہ میرا اونٹ ہے، مجھے واپس کر دو۔ تو اس نے کہا یہ چڑھتے چڑھتے یہاں پہ آ چکی ہے، آپ چاہیں تو لے کر جائیں۔ پھر بھی اس نے مجھے بیٹھایا، بیٹھانے کے بعد کچھ کھجوریں لے کر آئی، پانی لے کر آیا، میں کھجوریں اور پانی پینے لگا، تب تک کی آواز آئی بچے کے رونے کی۔ جب رونے کی آواز آئی تو یہ آواز ہے کہ کیا پیدا ہوا ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکا اور لڑکی سے معاملات کیا ہے؟ کہا اگر لڑکا پیدا ہوا ہے تو اپنے قبیلے میں ان کے فخر سے ان کے سر پر تاج رکھا جائے گا۔ کہا اگر لڑکی پیدا ہوئی تو زندہ دفن کر دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نہیں چاہتا پھر میرے اوپر داماد کا یہ ہو کہ مجھ کو سسر کہہ کے پکارے، میرے بیٹے کو سالے کہہ کے پکارے، یہ مجھے برداشت نہیں، میری غیرت کو برداشت نہیں ہے۔ فرماتے میں عجیب سی کیفیت میں کہ یہ کیسا ماجرا ہے۔ فرماتے میں بیٹھا، میں نے کہا ایک کام کرو، اس لڑکی کو تو اس کے بدلے یہ لڑکی کو میرے حوالے کر دو۔ کہا اس کے بدلے تو کیا دے گا؟ کہا یہ 2 اونٹ رکھ لے، یہ 2 اونٹ تم رکھ لو، اور لڑکی کو حوالے کا یہ 2 اونٹ سے کام نہیں چلے گا، جس پر سواری کر کے آیا ہے نا وہ بھی تجھے دینا پڑے گا۔ سعصع فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے کام کرو، مجھے کسی سے کہہ دو کہ مجھے گھر تک چھوڑ دے، اور یہ اونٹ بھی تیرے حوالے ہے۔ پھر میں نے لیا اس کو، وہ تھوڑی سی بڑی ہوئی، چلنے کے قابل ہوئی، تو مجھے اتنا پیار کرنے لگی کہ کبھی میری گود میں بیٹھتی، کبھی میرے داڑھیوں سے کھیلتی، مجھے دل محبت سے اس کے طرف دل اتنا مائل ہو گیا کہ میں نے ایک سوچا مجھے نیکی کا چسکا چل گیا۔ پھر میں روزانہ جاتا 3 اونٹ لے کے کسی کو دے دیتا، لڑکی کو چھڑا کر لے کر آتا۔ آج میرے گھر میں 360 لڑکیاں جمع ہو گئی ہے۔ میرا نیکیوں کا کام یہی ہے۔ اللہ پر کیا مجھ کو اس کا بدلہ ملے گا؟ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، کیا کہ اللہ نے تجھے اس کا بدلہ دے کر کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا۔ اللہ نے کلمہ پڑھا کر تجھے مسلمان بنا دیا ہے، اور آخرت میں یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تجھے اتنا خزانہ عطا کرے گا کہ تجھے دنیا میں جو میسر نہیں ہوا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ نیکیاں تم کبھی بھی کرو، اگر تیری نیکیاں اچھی ہوگی تو اللہ قبول بھی فرمائے گا، اگر بے ایمان اچھی نیت سے نیکیاں کر لے تو ایمان کی دولت بھی عطا فرمائے گا۔ اسی لیے اچھی دل سوچ کر نیکیاں کیا کرو، کیونکہ نیکیاں کسی کی ضائع نہیں ہوا کرتی ہیں، نیکیاں کسی کی ضائع نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو حضرات محترم کے قوم سمود پر کیوں عذاب ہوا؟ کہ ناپنے اور تولنے کی وجہ سے۔ آج ہمارے درمیان بھی وہ لوگ موجود ہیں۔ میں اس سے سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں چند پیسوں کے لیے اپنے ایمان کو خراب مت کرو، کیونکہ یہ آج اگر آپ کو ترقی مل جائے مگر دنیا میں آپ کو سکون نہیں ملے گا، اور جب دنیا میں سکون دے تو پھر آخرت میں کہاں سکون تلاش کریں گے؟ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، کون مالک بن دینار ہے؟ حضرت مالک بن دینار اللہ کے بہت بڑے ولی ہے۔ حضرات توبہ کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، کوئی وقت نہیں ہوتا، جب بندہ دل سے توبہ کر لیتا ہے نا تو اللہ اس کے گناہوں سے مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار سے کسی نے فرمایا تھا کہ آپ نے توبہ کیسے کی؟ اور اللہ کے راہ میں اتنا لگ گئے کہ اللہ نے اتنا مقرب بنا دیا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں بہت بڑا افسر تھا، اور ایک مرتبہ ایک باندی کو خریدا، اور خریدنے کے بعد میں اس کو اپنے ساتھ رکھا، اس سے جو عمل ٹھہرا ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے لڑکی پیدا ہوئی تو میں اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا، میں تو روزانہ شراب پیا کرتا تھا، شراب کے نشے میں گھت رہا کرتا تھا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے کہ ایک دن
جب میری لڑکی تھوڑی سی چلنے کے لائق ہوئی نا تو روزانہ آتی تھی، میرے شراب چھین کرتی تھی کہ میرے پورے کپڑے خراب ہو جاتے تھے، مگر میں بہت محبت کرتا تھا اس سے، اتنی دلچسپی ہو گئی تھی کہ میں اس کو ذرا سی بھی نگاہوں سے اوجھل کرنا گوارا نہیں تھا۔ مگر اچانک ایک دن 2 سال کی جب ہوئی تو اس کا انتقال ہو گیا، اور جب اس کا انتقال ہو گیا نا تو میرے دل پر عجیب سی کیفیت جس سے بجلیاں گر گئی۔ رمضان کا مہینہ تھا، 15 رمضان مبارک جمعہ کا دن تھا، میں اس دن روزہ نہ رکھا، اور روزہ نہ رکھا، رات کے وقت جب سویا تو کیا دیکھا، میدان محشر قائم ہے، سب ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، جہنم میں کسی کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ایک اچانک ایک بہت بڑا اژدہا میرا پیچھا کرنے لگا، وہ اژدہا پیچھے پیچھے بھاگتا گیا، میں آگے آگے نکلتا گیا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے اچانک ایک میں نے نورانی شکل کے بزرگ دیکھے جن کے سفید کپڑے موجود تھے، مگر بہت ہی کمزور اور لاغر تھا۔ میں نے کہا بابا سلام، میں نے عرض کیا، اس نے جواب دیا، کہا بابا مجھ کو اس اژدہا سے بچاؤ۔ کہا میرے پاس اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ اس اژدہا کا مقابلہ کر سکوں، کسی اور جگہ پناہ لو۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں گیا تو ایک آگے پہاڑ نظر آیا، میں اس پہ جا گیا تو کیا دیکھا، میں نے جہنم کے طبقات کو جھانک جھانک کر دیکھا۔ اللہ اکبر، جہنم کے طبقات کو، اور جہنم کتنا خطرناک ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کو مؤخر کر کے پڑھا کرتے ہیں، اور ویل اس وادی کا نام ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ وہ لوگ جو نماز کو مؤخر کر کے تاخیر کر کے پڑھتے ہیں، آج تو ہمارا حال ہے کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، پھر ہمارے لیے جہنم کا کون سا حصہ موجود ہوگا۔ فرماتے مالک بن دینار فرماتے جب میں جہنم کے طبقات کو جھانکنے لگا، اچانک حاطف غیبی سی آواز آئی کہ یہ اس جگہ کا نہیں ہے، اس کو یہاں سے بھگا دو۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے کہ میں سمجھ گیا کہ میں اللہ کا شکر ہوا کہ میں یہاں کا نہیں ہوں، جہنم کا نہیں ہوں۔ پھر وہاں سے بھاگنے لگا، مگر وہ اژدہا میرا پیچھا ہی کر رہا تھا۔ پھر میں اس بزرگ کے بارگاہ میں گیا، اس سے سلام کیا، اس سے کہا بابا بچاؤ، کہا کہ میرے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے کہ میں تجھے بچا سکوں، وہاں یہاں سامنے جو پہاڑی نظر آ رہی ہے وہاں چلے جا، شاید تیرا کوئی سفارشی موجود ہو، کہا تو کہ تیرا کوئی مددگار موجود ہو۔ مالک بن دینار فرماتے میں وہاں طرف نکل گیا، اور جب نکل گیا تو وہ چاندیوں سے پورا ایک گھر بنا ہوا تھا، پورا چاندی اور زیورات سے مزین کیا ہوا تھا۔ اژدہا میرا پیچھا کرتا گیا، میں بھاگتا گیا، اور نورانی قندیلیں جل رہی تھی، اس کے جو پردے تھے ہیرے اور جواہرات کے تھے۔ اللہ پر کچھ بچے جھانک جھانک کر، اس کی تھوڑی سی راہ تھے جو بچے جھانک جھانک کر دیکھ رہے تھے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے جب اژدہا میرا پیچھا کیا، تمام بچے شور مچا رہے کہ دشمن اس کا پیچھا کر رہا ہے، اس کو بچاؤ، کوئی لیکن باہر نہیں آیا۔ میں نے دیکھا کہ اچانک ایک لڑکی تھی، وہ وہی لڑکی تھی جو میری میری لڑکی جو انتقال کر گئی تھی، وہ وہیں سے واپس ہوئی، دوڑتے ہوئے میرے قریب میں آئی، ایک ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑا، دوسرے ہاتھ سے اژدہے کو ہاتھ لگایا تو اژدہا بھاگ گیا۔ اللہ پر کہا میرے بابا جان ہے یہ، اس کو بچایا جائے۔ فرماتے جب میں دور اژدہا مجھ سے دور ہو گیا، میں بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد وہ لڑکی میرے گود میں بیٹھی، اور بیٹھنے کے بعد کہا کہ میں نے عرض کیا کہ میری شہزادی یہ بتا کیا تجھے قرآن پڑھنا بھی آتا ہے؟ کہا ابا جان مجھے آپ سے زیادہ قرآن پڑھنا آتا ہے۔ فرماتے اچھا بیٹی یہ بتاؤ وہ اژدہا جو میرا پیچھا کر رہا تھا وہ کیا تھا؟ کہا کہ ابا جان وہ آپ کے برے اعمال تھے، اور آپ کے برے اعمال آپ کا پیچھا کر رہے تھے جس سے آپ پناہ چھڑا رہے تھے۔ فرماتے آپ جتنا بتا دیا کہ یہ بتا وہ جو بابا بیٹھے ہوئے تھے جس نے میری مدد نہ کی وہ کون تھا؟ اس نے کہا کہ وہ تھا جو آپ کے نیک اعمال تھے، وہ نیک اعمال اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ برائی اس پر حاوی ہو چکی ہے، وہ اس کا مقابلہ کر نہیں سکتا۔ اللہ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اللہ اتنا کہنا تھا، میری آنکھیں کھلی ہے، اور جب صبح کے وقت آنکھیں کھلی تو میں نے شراب کے مٹکوں کو توڑ ڈالا، اس کے بعد میں نے شراب کو نالے میں بہا دیا، اور اس سے صرف اللہ کی بارگاہ میں لگ گیا، اور اتنا لگا کہ اللہ نے مجھ کو مقرب بنا دیا ہے، اللہ نے مجھ کو مرد کامل بنا دیا ہے۔ فرماتے وہ نور کوئی اور نہیں۔ فرماتے اچھا بیٹی یہ بتا یہ جو تمام بچے جمع ہے یہ کون ہے؟ کہا کہ ابا جان یہ ہم لوگ اس لیے کہ جتنے مسلمان کے بچے ہوتے ہیں نا سب یہیں پر محفوظ ہوتے ہیں، کل حشر کا میدان ہوگا، جن کے بچے یہاں رہیں گے سب اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے، ان کے سفارشی بنیں گے۔ اللہ بچائے چلا کچھ لوگوں کے بچے جب بچپنے میں انتقال ہو جاتے ہیں، بچپنے میں گزر جاتے ہیں، وہ ان کے لیے خوش بختی ہے کہ کل کسی کتاب میں کسی حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ کچا بچہ ہے جو بچہ پیدا ہوتے ہی انتقال ہو جاتا ہے، کل قیامت کے دن پروردگار سے جھگڑے گا، جب تک میرے باپ ماں کو جنت نہ پہنچا دے پروردگار میں جانے والا نہیں ہو۔ اللہ اسی لیے کسی کا بچہ انتقال ہو جائے تو آنسو مت بہاؤ، اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرو کہ تیری مغفرت کا ذریعہ بن چکا ہے، تیرا مغفرت کا ذریعہ بن چکا ہے۔ وہی مالک بن دینار فرماتے
فرماتے ہیں میرا قریبی ایک پڑوسی انتقال کا وقت قریب ہوا، اور جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو میں ان کے بارگاہ میں پہنچا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے میں نے ان سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا میرے پاس 2 آگ کے پہاڑ موجود ہیں اور مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر چڑھو، مگر میری جسم کی نقاہت کی وجہ سے میں اس پر چڑھ نہیں پا رہا ہوں۔ میں نے اس کے گھر والوں کو پوچھا معاملات کیا ہے؟ اس کے گھر والوں نے کہا کہ اس کے پاس 2 پیمانے موجود ہیں، اور 2 پیمانے کا حال یہ ہے ایک سے لیا کرتا ہے دوسرے سے دیا کرتا ہے۔ مالک بن دینار نے دیکھا کہ جو لینے والا پیمانہ ہے وہ بڑا ہے، جو دینے والا ہے وہ چھوٹا ہے۔ اللہ حضرت مالک بن دینار اس کو توڑ دیتے ہیں، پھر اس کے بارگاہ میں آتے کہ اب بتا کیا حال ہے؟ کہا کہ اب اس سے زیادہ تکلیف ہو چکی ہے۔ اے لوگوں پتہ یہ چلا کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں وہاں جو حساب ہوگا دنیا ہی میں اس کا حساب و کتاب ہو جایا کرتا ہے۔ اسی لیے رب نے ارشاد فرمایا ویل للمطففین، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کیا کرتے ہیں۔ اس لیے ناپ تول میں کمی کرنا بھی سب سے بڑا عذاب ہے۔ ان چیزوں پر ہمیں غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ جو ایسی چیز حرکتیں کرتے ہیں، جو لوگ یہ چیز پر عمل کرتے ہیں، ایسی چیز سے کہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں ایک دن منہ دکھانا ہے، ایک دن رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اس دن پروردگار کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے لوگوں جتنے زیادہ سے زیادہ ہو گناہ کم کرنے کی کوشش کرو، نیکیاں زیادہ کرنے کی کوشش کرو۔ میرے سرکار فرماتے لوگوں جانتے ہو سب سے چھوٹی نیکی کیا ہے؟ کہ راستے میں کوئی تکلیف والی چیز ہے نا، کانٹا پڑا ہوا ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، اور اس نیت سے ہٹا دینا کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اسی کے صدقے سے اللہ کتنے گنہگاروں کو جنت عطا فرمائے گا۔